اپنے پچھلے خطاب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم قرآن کی روشنی میں یہ جانیں گے کہ ہمیں قرآن کی سمجھ کیسے آئے جبکہ قرآن ہے بھی عربی میں۔ السلام علیکم، میرا نام ہے وسیم احمد آفریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل فہم القرآن۔ ہم میں سے زیادہ تر اصحاب کو بچپن میں قرآن عربی میں یاد کروا دیا جاتا ہے اور یوں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب قرآن کی تعلیم مکمل ہوئی اور اس کے بعد ساری زندگی ہم ایسے ہی قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، اس لیے باوجود قرآن ختم کرنے کے ہمیں یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہو؟ ایک حل تو یہ ہے کہ ہمارے نصاب میں اردو، انگریزی میں مہارت دلوانے کے ساتھ ساتھ عربی میں بھی اتنی ہی مہارت دلوانے کی ضرورت ہے جس کے بعد ہمیں قرآن کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ اب مزید سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم عربی میں قرآن سمجھنا شروع کر دیں تو کیا ہم نے پھر بھی قرآن پڑھنے کا حق ادا کر دیا؟ کیونکہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ان لوگوں کو فائدہ دیتی ہے جو غور و فکر کرتے ہوئے اپنی ذات میں موجود اپنی شخصیت کے کمزور اور مضبوط پہلوؤں کا موازنہ کرتے ہوئے فرقان کی تکمیل کے اسباب پیدا کرتے ہیں تاکہ خود شناس بنے اور اپنی زندگی کو جس حد تک بھی ممکن ہو قرآن کی آیات کی روشنی میں ڈھالتے ہوئے اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ اور روز آخر کا حصہ بھی رکھنا شروع کر دے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ کر دینا، لہٰذا بالفرض ہم عربی سیکھ بھی جائیں تو قرآن کے اس معیار پر پہنچنا فی الواقع ہمیں بہت مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اس طرح تو بہت وقت درکار ہے اور خود شناسی کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اب اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس کا بہت ہی آسان حل ہے اور وہ یہ کہ اگر ہم قرآن کی آیات کا بغور مشاہدہ کریں تو ہم پر ایک حیرت انگیز انکشاف یہ ہوتا ہے قرآن کی آیات اصل میں ہمارے دماغ میں کچھ منظر نامے بناتی ہیں۔ سب سے پہلے اس کی ایک مثال سمجھ لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ فرعون نے کہا اگر تو کوئی آیت لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ لہراتا ہوا تیز دھار اژدہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے ہاتھ نکالا اور سب دیکھنے والوں کے سامنے وہ چمک رہا تھا۔ اس پر فرعون کی قوم کے سرداروں نے آپس میں کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے، تمہیں تمہاری زمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، اب کہو کیا کہتے ہو؟ پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیجیے کہ ماہر فن جادوگر کو آپ کے سامنے لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے۔ انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ ضرور ملے گا۔ فرعون نے جواب دیا ہاں اور تم مقرب بارگاہ ہوگے۔ پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکیں؟ موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو۔ انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسحور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ پھینک اپنا عصا۔ اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے جھوٹے طلسم کو منہدم کرتا چلا گیا۔ اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کے رہ گیا۔ یعنی ہم جب بھی قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہمیں یہ لگتا ہے گویا ہم کسی فیچر فلم کا اسکرین پلے پڑھ رہے ہیں جس میں ایک سین کے بعد دوسرا سین آتا ہے اور ان کے ملنے سے پوری سٹوری بننی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس طرح سے قرآن میں آیات نازل فرمانے کا اللہ تعالیٰ کے دو مقاصد رہے ہیں۔ ایک تو یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایسے معاملات کا بھی تذکرہ کیا ہے جو ابھی ہوئے ہی نہیں، مثلا قیامت کا آنا اور روز آخر کا حساب اور جنت دوزخ کے مناظر وغیرہ۔ اس لیے ہمیں اپنی خود کی ذات کو ان مناظر کا حصہ بناتے ہوئے آیات کو اپنے دل میں اتارنا ہے تاکہ قیامت کا آنا یا پھر مر کر دوبارہ زندہ ہونا اور حساب دینا وغیرہ جب ہو رہا ہو تو ہمیں یہ سب کچھ بہت عجیب نہ لگے اور ہم اس کے لیے مینٹلی پریپیئر رہیں۔ اگر ہم اپنی گزرتی ہوئی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے روز آخر کے حساب کے حوالے سے آیات کا بغور مشاہدہ کریں تو ہمیں حیرت انگیز مماثلت دکھائی دے گی۔ تو اس طرح سے ہم روز آخر کے حساب کی آسانی سے تیاری کر سکتے ہیں۔ اور اس کی دوسری سب سے بڑی وجہ
وجہ یہ ہے کہ مور نبوت محمد رسول اللہ امی تھے، اس لیے رسول اللہ کے چشم تصور میں عربی رسم الخط کی بجائے خطوط، نقوش اور منظرناموں کی شکل میں قرآن وحی ہوتا تھا۔ رسول اللہ پر پہلی مرتبہ قرآن کے نزول کی کیفیت کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ النجم کی آیات نمبر 7 تا 12 میں اس طرح سے واضح کیا، اور اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے معیار اتنا سخت رکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ سے ذرا سی بھی سلپ آف ٹنگ ہو جاتی تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کا دائنا ہاتھ پکڑ کر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتا، اور یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ روک سکتا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاقہ کی آیات نمبر 44 تا 46 میں اس طرح سے کیا۔ اور وجہ صرف یہ تھی کہ یہ ایک عظیم الشان پیغام آخری مرتبہ آخری نبی کے ذریعے تا قیامت تمام عالم انسانیت کو پہنچایا جا رہا تھا، لہٰذا اس میں ذرا سی بھی غلطی کی کوئی گنجائش نہ تھی، اور رسول اللہ چونکہ عربی تھے اس لیے چشم تصور میں بننے والے منظر ناموں کو عربی زبان میں ڈھال کر آگے پہنچا دیتے تھے۔ اسی لیے سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول کریم کا قول ہے، اور قرآن پر رکھنے کا یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی مخصوص کیا ہوا ہے، جس کی واضح شہادت اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس طرح سے دی تاکہ ہمارے بھی چشم تصور کی طاقت کو مزید بوسٹ ملے، اور ہم اپنی خود کی ذات کو ان منظرناموں کا حصہ بناتے ہوئے اپنی شخصیت کے کمزور اور مضبوط پہلوؤں کو جانچنے کے قابل ہوں اور خودشناس بنے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی یا پھر لسان عربی کی ٹرمینالوجی بھی استعمال کی ہے، لہٰذا اس کی بھی وضاحت کر لیتے ہیں۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جمع کرنا، عربی کا مطلب ہوتا ہے دلیل سے گفتگو کرنا، لسان کا مطلب ہوتا ہے خوش بیانی یا پھر پیغام آگے پہنچانا، اور عجمی کا مطلب ہوتا ہے مبہم بے ربط گفتگو کرنا۔ یعنی قرآن عربی کا مطلب بنتا ہے جمع شدہ دلیل سے گفتگو کرنا، اور لسان عربی کا مطلب بنتا ہے خوش بیانی یا پھر دلیل سے واضح اور روشن پیغام پہنچانا۔ اسی طرح عربی اور عجمی کا فرق اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 44 میں اس طرح سے نمایاں کیا۔ اس اہم ترین مقام پر ایک اہم ترین نقطہ بھی واضح کر لیتے ہیں کہ عربی میں ایک ہی لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، لہٰذا قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے ہمیں صرف ایک نقطہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ قرآن صرف ایک زبان یعنی عربی یا پھر ایک خاص علاقے یعنی کہ قدیم عرب یا چند لوگوں صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہو کر رہ جائے، کیونکہ یہ تا قیامت تمام عالم انسانیت کے لیے ایک یونیورسل پیغام ہے۔ نیز یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر ہم قرآن کے رائج الوقت ترجمے پڑھیں تو تقریباً ہر آیت کے درمیان میں بریکٹ میں رسول اللہ کا نام لکھ دیا گیا ہے، اور اس طرح سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے گویا اللہ تعالیٰ رسول اللہ سے مخاطب ہے، اور یوں ہمارا اس آیت سے براہ راست رابطہ بن ہی نہیں پاتا، جبکہ قرآن کا موضوع انسان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اصل میں ہم سے مخاطب ہے۔ نیز اس وقت جتنی بھی رائج الوقت تفاسیر ہیں وہ بھی اس انداز سے لکھی گئے ہیں گویا ہم رسول اللہ کے دور کے حالات زندگی پڑھ رہے ہوں، یعنی ہر آیت کا شان نزول یا پھر مکی مدنی وغیرہ کے پیرائے میں تفسیر لکھنے کا انداز کسی حد تک درست تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح ہمیں تھوڑا بہت تاریخ کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح کی تفاسیر ہر وقت کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتی، جبکہ قرآن تو ہر دور میں روا ہے، جس کی واضح شہادت اللہ تعالیٰ نے سورہ الرعد کی آیات نمبر 38-39 میں اس طرح سے دی۔ یعنی اگر ہم قرآن کی آیات کو بنیاد بنا کر کسی بھی زمانے میں کوئی بھی قانون یا قواعد و ضوابط بناتے ہیں تو وہ صرف اس وقت کی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی خاص ہدف حاصل کیا جا سکے، پھر وقت کی ضرورت بدلتی ہے اور ہم دوبارہ سے نئے قاعدے بنا لیتے ہیں اور پہلے قواعد کو یا تو ختم کر دیتے ہیں یا پھر انہی میں کچھ تبدیلیاں کر لیتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اس بابت مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ بالفرض ہم لسان عربی یا قرآن عربی کا مطلب عربی زبان کریں تو یہ صرف عرب کے رہنے والوں کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے،
لہٰذا ہمیں اپنے ذہن سے ہر طرح کا شک و شبہ نکالتے ہوئے اپنے آپ کو ان منظرناموں کا حصہ بناتے ہوئے یہ سوچنا ہے کہ اگر ہم اس ماحول میں ہوتے تو ہم کیسے سوچتے اور عمل کرتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی حالات و واقعات اور پرانی قوموں کے قصے بھی بیان کیے ہیں، لیکن اس کا مقصد محض قصے سنانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ دلوں کے حال بھی کھولے ہیں تاکہ نہ صرف ہمیں اس دور کے لوگوں کی سوچ کا پتہ چلے بلکہ ہمارے بھی دلوں کے حال ہم پر کھلیں۔ ہم اکثر یہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ اصل میں ہم میں سے کسی کو بھی قرآن کو مطلق سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کے ذریعے اپنی ذات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جو اصحاب ہر وقت قرآن کی عربی لینگویج یا پھر گرامر یا پھر صیغوں میں ہی پھنسے رہتے ہیں تو ان کے لیے قرآن واقعی بہت مشکل کتاب ہے، لیکن اگر ہم قرآن کو اس سلسلہ نزول کے مطابق پرکھنا شروع کر دیں جیسا کہ رسول اللہ پہ نازل ہوا تو یہ نہ صرف بہت دلچسپ بلکہ ہر زمانے کے حساب سے مکمل اپ ٹو ڈیٹ کتاب بن جاتی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ابتدا میں اپنی ذات کو اس طرح سے کھوجنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے، لہٰذا اس حوالے سے بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ ہمیں سہولت فراہم کر رہا ہے جس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کی، یعنی ابتدا میں ہمیں اپنی ذات کو ان منظرناموں کا حصہ بنانا ذرا مشکل نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے کئی چیزوں کو ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم پریکٹس کریں تو ہم اس کام میں ماہر ہوتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ اس کتاب میں انسان اپنی خود کی ذات کو کھوج رہا ہوتا ہے، اور بے شک اپنی ذات کی کھوج سے بہتر اور کون سا سبجیکٹ ہو سکتا ہے، یعنی یہ تو باقاعدہ ایک ایکسپیڈیشن ہو گیا کہ جس میں انسان اپنے اندر کے مختلف اچھے برے پہلوؤں کو ایکسپلور کرتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن پڑھنے کے حوالے سے مزید تفصیل جاننے کے لیے آپ اوپر دیے گئے لنک پر کلک کر کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو کھوجتے ہوئے ہم کس حد تک جا سکتے ہیں اور پھر کس مقام پر ہم میں اور مور نبوت محمد رسول اللہ میں بال برابر فاصلہ رہ جاتا ہے۔ لہٰذا ہمارے اگلے خطاب کا موضوع ہوگا رسول اور اللہ کے رسول میں کیا فرق ہے۔ اس وقت تک آپ سب پر سلامتی ہو۔